بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 637 ملاحظہ فرمائیں۔ لالا بے وقوف نہیں تھا کہ ایسے حالات میں سونے کو اچھالتا ہوا جاتا۔ اگر یہ ذاتی دشمنی کا نتیجہ تھا جو پہلے سے چلی آ رہی تھی، تو اس دشمن نے دیدہ و دانستہ پرانے قرض کا حساب چکانے کے لیے وقت اور جگہ کا تعین کیا۔ خون کا حساب تھا تو بے باک ہوا، اور لین دین کا جھگڑا تھا تو وہ بھی ختم ہوا۔ لالا جیسے لوگوں کے دشمن ضرور ہوتے ہیں، مگر اس سے زیادہ دشمن ہمارے تھے۔ کہیں انہوں نے ہمیں زیر دام لانے کے لیے تو یہ انتظام نہیں کیا تھا کہ ایک تیر سے 2 شکار کر لیا جائیں۔ لالا جی کے قتل کے الزام میں قانون کے ہاتھ ہم کو دھکیل کر تختہ دار کی جانب لے جائیں، لیکن دستے قاتل پر لہو کی سرخی کوئی نہ دیکھے۔ وہ سوا سیر سونے کو خدمات کا معاوضہ قبول کرتے ہوئے اپنی کامیابی کے جشن منانے کے لیے آزاد ہوں۔ وہ سونا واقعی منحوس تھا، میں نے سوچا، مگر اس خیال کو اپنے پریشان ذہن کی پیداوار سمجھ کے خدا سے توبہ کی۔ اچھا برا، نیکی بدی، یا زندگی اور موت اگر اس کے حکم اور اس کی قدرت کاملہ سے ہے تو بندہ اپنے افعال و کردار کو ظاہر سے کیوں منسوب کرے؟ کیا پتہ اس میں بھی کاتب تقدیر نے کوئی مصلحت پوشیدہ رکھ دی ہو۔ گل دوسری سمت سے نمودار ہوئی، اس کے ساتھ پچھلی سیٹ پر غالب اور نازو بھی بیٹھے تھے۔ ٹیکسی میرے قریب آ کر رکی اور میرے بیٹھتے ہی چل پڑی۔ میں نے سوالیہ نگاہوں سے پیچھے دیکھا تو ان سب کے اترے ہوئے پر خوف چہرے دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ نگاہوں کی زبان میں انہوں نے مجھے محتاط رہنے اور سوال یا تبصرہ کرنے سے منع کر دیا تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور سے بھی میں نے کوئی بات نہیں کی۔ اسے کہاں جانا ہے یہ پہلے ہی اس کے علم میں تھا، ورنہ وہ از خود دائیں بائیں موڑ کاٹنے سے پہلے پوچھتا کہ اب کدھر جانا ہے۔ ٹیکسی انٹرکان ہوٹل کے سامنے رکی اور غالب نے اسے 10 کا نوٹ دے کر رخصت کیا۔ اس میں ٹپ کا عنصر غالب تھا۔ کرایہ بہت کم بنا تھا، مگر سیاسی کشیدگی کو بڑھانے کے لیے ڈرائیور نے ہمیں نہ سلام کیا اور نہ ہمارا شکریہ ادا کیا۔ اس نے گل اور نازو پر آخری نظر کی اور بیزار صورت پر نفرت کے جذبات نمایاں کر کے چلا گیا۔ میں نے کہا، اس سلو کے پٹھے کو کرایہ دے کر باقی ایک ایک پیسہ وصول کرنا تھا۔ غالب نے کہا، وہ میں نے وصول کر لیا ہے، اور مجھے ایش ٹرے دکھائی دی جو اس نے پچھلی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے نکالی تھی۔ کیا یاد رکھے گا؟ گل نے کہا، آپ کو پتا ہے؟ غالب نے کہا، ہم یہاں کھڑے رہ کے باتیں نہیں کر سکتے، اندر چلو۔ ہم رسمن اندر گئے اور 2 ٹوک انکار سن کے واپس باہر آ گئے۔ حسب توقع نہ وہاں کوئی کمرہ خالی تھا اور نہ ہونے کی امید تھی۔ عملے کا رویہ بھی ایسا تھا جیسے ہم نے یہ سوال کر کے بھی ناقابل معافی جرم کیا ہو۔ ہم خود فوراً باہر نہ آتے تو شاید دھکے دے کر نکال دیے جاتے۔ میرا غصہ اور بڑھ گیا۔ عام آدمی کا رد عمل شدید جذباتی تھا، اور اس کے ذہن پر کچھ حالات کا اور کچھ اس پروپیگنڈے کا اثر تھا کہ مغربی پاکستان سے تعلق رکھنے والا ہر شخص استحال، جبر اور ظلم کی فرد جرم رکھتا ہے اور ایک جارے کی حیثیت سے جارحانہ طرز عمل کا مستحق ہے۔ ہماری یہاں ایڈوانس بکنگ تو نہیں تھی کہ ایسے سامان اٹھا کے آ گئے۔ میں نے کہا، یہ اپنے دفاع کو مضبوط بنانے کی سیاسی حکمت عملی کا مظاہرہ تھا۔ غالب نے کہا، اب چلو جہاں سینگ سمائیں۔ سینگ کس کے سر پر ہیں؟ نازو نے کہا، سب کے سر پر، اس لیے تو ہم ہر جگہ نمایاں ہیں۔ غالب بولا۔ سامان فٹ پاتھ پر رکھ کے غالب ٹیکسی والوں سے مذاکرات کرنے گیا اور مسکراتا ہوا لوٹا۔ ٹیکسی مہاراجہ رنجیت سنگھ کے وقت کی لگتی تھی اور اسے مہاراجہ بنف سے نفیس چلا بھی رہے تھے۔ ڈرائیور کی صورت مہاراجہ رنجیت سنگھ کی اس تصویر سے بہت ملتی تھی جو میں نے تاریخ کی غیر مستند کتابوں میں دیکھی تھی۔ اس کی ایک آنکھ بھی نہیں تھی۔ مہاراجہ سے ان گنت لطیفے منسوب تھے اور ٹیکسی ڈرائیور بھی کسی لطیفے سے کم نہ تھا۔ اس نے ہمیں دیکھ کر ایسی خوشی کا اظہار کیا جیسے ہم اس کے برسوں سے بچھڑے ہوئے سسرالی عزیزوں۔ گفتگو سسری آکال سے آغاز ہوئی اور ٹھیٹھ پنجابی میں ہوئی۔ سردار جی جوش میں ہر کس و ناقص کی والدہ و ہمشیرہ کی ذات کو کسی دشنام میں ملوث کر لیتے تھے، اور انہیں قطعی احساس نہ ہوتا تھا کہ پیچھے زنانیاں بھی بیٹھی ہیں۔ غالب نے کہا، سردار جی، کوئی ایسی جگہ بتا دو جہاں ہر وقت ایسا نہ لگے کہ ہمارے چاروں طرف پاگل کتے گراتے پھر رہے ہیں۔ آپ فکر ہی نہ کرو جی، وہ بولے، میں سمجھتا ہوں یہ بڑے ہیں، لیکن ہمارے آپ کے درمیان پکی دوستی ہے۔ 2 بار میں ننکانہ صاحب گیا ہوں، حسن عبدال میں پنجہ صاحب تک میں جہاں گیا، آپ کے لوگوں نے مجھے سر آنکھوں پر بٹھایا۔
بڑی عزت دی، بڑی خاطر مدارت کی۔ آپ کی حکومت نے بھی ہم سے وہ سلوک نہیں کیا جو خود ہماری حکومت یہاں کرتی ہے۔ اب آپ میرے مہمان ہو، کسی کی مجال ہے جو آپ کی طرف ٹیڑھی نظر سے بھی دیکھے؟ 100 وائے گرو کی کرپان سے پھاڑ دوں گا۔ میں نے کہا، کچھ پتہ بھی چلے کہ تم کہاں لے جا رہے ہو؟ ہے ایک جگہ، میری بیوی رہتی ہے وہاں، 6 بچے بھی ہیں جو مجھے اپنا باپ کہتے ہیں۔ پتہ نہیں ہے کہ نہیں، خیر ہم اپنا ہی سمجھ کے پال رہے ہیں۔ بیوی تو اپنی ہے نا، جوانی میں کیا شے تھی کہ یہ مدھو بالا تو اس کی نقل ہے۔ وہ خفا تو نہیں ہوگی کہ یہ جلوس کہاں سے لے آئے؟ خفا ہوگی، زبان سے چوں بھی کرے تو اس کی زبان نکال کے تھیلی پر رکھ دوں، پاگل کتے کی زبان لگا دوں اس کی جگہ۔ ابھی تو وہ بولتی نہیں، گاتی ہے، پھر بھونکنے لگے گی۔ سردار جی کی باتوں پر سب ہنس رہے تھے، اور شاہ کی وہ کیفیت پہلے جیسی نہ رہی تھی جو لالا جی کے قتل کے بعد ہوٹل سے فرار ہوتے وقت تھی۔ سردار جی رہتے بھی ڈھاکہ کی آخری حدود میں تھے، مگر ایک تو ان کا گھر کشادہ تھا، ان کی بے حد نخرے والی بیوی کا دل اس سے زیادہ کشادہ تھا۔ ننکانہ صاحب اور پنجا صاحب کی زیارت کے سفر میں وہ بھی سردار جی کے ساتھ تھی، چنانچہ پاکستانیوں کے جذبہ مہمان نوازی سے بے حد متاثر تھی۔ اس نے اپنی جملہ پیداوار کو ہانک کر ایک کمرے میں منتقل کیا، اور وہ کمرہ ہمارے حوالے کر دیا جب تک دل چاہے رہو۔ ڈھاکہ میں جگہ کی تنگی نے کشادگی کا مفہوم بھی بدل دیا ہے۔ یہ کوئی 1000 گز یا 2 کنال پر محیط جگہ نہ تھی، زیادہ سے زیادہ 100 مربع گز پر ٹین کی چھتوں والے 3 کمرے تھے۔ ٹین میں اتنے سوراخ تھے کہ رات کو ہر سوراخ سے کوئی ستارہ نظر آتا رہا، اور میں یہ محسوس کرتا رہا کہ ہم کھلے آسمان کے نیچے سو رہے ہیں۔ جب اچانک بادل برسنے لگے تو ہم سب نے شاور کا لطف لیا۔ اس کے باوجود تحفظ اور اپنائیت کی فضا نے سب کو آسودگی فراہم کی تھی، اور کھانا کھاتے ہی سب پڑھ کے سو گئے تھے۔ کھانا دال چاول پر مشتمل تھا، جس کے بعد سویٹ ڈش کے طور پر گڑ پیش کیا گیا تھا۔ سردار جی نے بلا تکلف پاؤ بھر گڑ کھانے کے بعد کہا، نیک وقت، کل کے لیے کچھ مت بچا، مہمانوں کے سامنے اور لا کے رکھ۔ نیک بخت نے کہا، مہمانوں کو مت بدنام کرو، سب نے مل کے آدھی چھٹانک بھی نہیں کھایا ہوگا، آدھا سیر تو تم کھا گئے۔ کیسی جھوٹی عورت ہے، سردار جی نے ڈٹھائی سے کہا۔ ایک چھٹانک کی ڈلی سامنے رکھی تھی، زیادہ سے زیادہ آدھی کھا لی میں نے۔ کچھ خیال کرو اپنا، شکر کی بیماری ہے تمہیں۔ شکر کہاں کھائی ہے؟ گڑ کی بیماری ہوتی تو گڑ سے پرہیز کرتا۔ بس میرا کھانا اچھا نہیں لگتا تجھے، سردار جی بولے۔ میٹھا زہر ہے تمہارے لیے۔ میٹھا زہر تو خود بھی ہے تو، جا چلی جا، نہیں تو تجھے بھی کھا جاؤں گا، سردار جی نے کہا۔ رات 11 بجے کے قریب میں نے کسی کے ہاتھ کا لمس محسوس کر کے آنکھیں کھولی تو نادوں نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کے مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ اندھیرے میں وہ کچھ عجیب سی لگ رہی تھی۔ میں دبے پاؤں باہر آیا تو اس کا ڈھیلا ڈالا لباس اور بدلا ہوا حلیہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے چارپائی پر پڑی ہوئی گھیر دار شلوار کرتے کی طرف اشارہ کیا، یہ پہن لو، میں سردار جی کی پگڑی چرا کے لاتی ہوں۔ میں نے سر پکڑ لیا، پگڑی چراؤ گی؟ ان کی خوابگاہ میں جا کے؟ مگر میری بات کو اہمیت دیے بغیر وہ اندر گھس گئی۔ میں نے غسل خانہ کہلانے والے دڑبے میں گھس کے کپڑے بدلے۔ اس عمل میں میرا سر 2 بار چوکھٹ سے لگا اور میری کونی کئی بار دیوار سے ٹکرائی۔ سر پر پگڑی سجا کے میں بالکل سکھ بن گیا۔ تم 100% سکھ نظر آ رہے ہو، دماغ کو بچا کے رکھنا، کہیں 12 بجے کچھ ہو جائے۔ نازو انسی، وہ رات کے نہیں دن کے 12 بجے ہوتا ہے، میں نے کہا، لیکن تم ذرا بھی سکھ کی مونس نہیں لگ رہی ہو مس نازلی۔ پھر کیا لگ رہی ہوں؟ وہ فکر مند ہو گئی، کسی بھوت کی بچی، میں نے کہا، اور اسے خفا ہونے کا موقع دیے بغیر باہر لے گیا۔ ابھی تک نہ اس نے مجھے بتایا تھا نہ میں نے اس سے پوچھا تھا کہ ہمیں یہ بھیس بدل کے کہاں جانا ہے۔ ہمیں محمد بھائی سے ملنے کے لیے واپس ہوٹل شاہ باغ جانا تھا۔ اس نے 12 بجے کے بعد ہمیں عبدالستار چودھری سے ملوانے کا وعدہ کیا تھا، چنانچہ ہمارا وقت سے پہلے وہاں موجود ہونا ضروری تھا۔ ہم خاموشی سے باہر آ گئے۔ کچھ دیر ہو گئی ہے، نازو بولی، محمد بھائی واپس نہ لوٹ جائیں۔ میں نے کہا، اب ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ گھڑی دیکھ کے ٹھیک 12 بجے چلا جائے۔ نازو بولی، وہ اس سے پہلے ہی مایوس ہو کے واپس جا سکتا ہے جب اسے بتایا جائے گا کہ وہ دکان اپنی بڑھا گئے۔ پھر محمد بھائی کو ہم تلاش کریں گے، اور وہ ایسی چیز نہیں ہے جو کھو جائے تو پھر نہ ملے۔ میں نے کہا، یہ تو بتاؤ ہم جائیں گے کیسے؟ نازو ہنسی اور اس نے مٹھی میرے سامنے کھول دی۔ تم گاڑی چلانا بھولے تو نہیں ہوگے؟ میں اب پہنچ کر رہ گیا،
تم ٹیکسی کی چابی بھی چرا لائی ہو؟ ہاں پگڑی میں تھی، وہ بولی۔ زیادہ تلاش نہیں کرنی پڑی۔ میزبان کے گھر میں چوری ڈاکہ، اللہ تمہیں معاف کرے، میں نے ہنس کے کہا، اور مجھے تمہارا ساتھ دینے پر بھی۔ ٹیکسی تنگ گلی کے آخر میں کھڑی تھی۔ میں نے اسے سٹارٹ کیا تو اس نے بیک فائر کیا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا، کہیں کوئی اسے فائر کی آواز سمجھ لیتا تو ساری بستی جاگ اٹھتی۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ دہائی دیتے کہ مہمان ہی اسے لوٹ کر لے گئے، تاہم 50% مہمانوں کا ایک جوڑا حوالہ پولیس کرنے کے لیے دستیاب ہے۔ دوسری بار میں انجن شرافت سے رواں ہو گیا تو میں نے کہا، اب دعا کرو کہ ہم صراط مستقیم پر چلیں اور وہیں پہنچ جائیں جہاں ہم کو پہنچنا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھٹک گئے تو؟ نازو نے کہا، کیا تمہیں راستہ یاد نہیں رہا؟ اگر تمہیں یاد ہے تو رہنمائی کرتی جاؤ۔ مجھے یاد ہے، بس سیدھے ہوٹل شاہ باغ چلو، نازو بولی۔ سیدھا تو راکٹ بھی نہیں گزر سکتا، راستے میں سینکڑوں دیواریں حائل ہوں گی، کہو تو اڑا کر لے جاؤں؟ میں نے کہا۔ 11 بجے بھی سڑکوں پر ویرانی تھی۔ جنگ و جدل، فساد و خونریزی سے ڈرے ہوئے لوگ جلد گھروں میں بند ہو جاتے تھے۔ تفریح گاہیں اور بازار جو آدھی رات کے بعد بھی آباد نظر آتے ہوں گے اجاڑ پڑے تھے، اور سڑکوں پر پولیس یا ملٹری کی گاڑیوں کے علاوہ بہت کم گاڑیاں تھیں۔ ہمیں بھی 2 جگہ چیک کیا گیا، مگر نازو کے جواب نے انہیں مطمئن کر دیا۔ ایک جگہ تو وہ گرم ہوگی کہ کیا شہر میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے؟ نہیں تو پھر ہوٹل شاہ باغ جانے والوں سے یہ سوال کرنا، چاپ مانی دارد کے وہاں کیوں جا رہے ہو؟ جو ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہوں وہ ہوٹل نہیں جائیں گے تو کیا تھانے میں جائیں گے؟ کئی جگہ ہم ہوٹل کا راستہ پوچھنے پر مجبور ہوئے، اور اس سے پہلے کہ کوتوال سامنے آ کے چور سے پوچھتا کہ جاتے ہو کس طرف کو، کدھر کا خیال ہے، چور نے خود کوتوال سے پوچھ لیا کہ جاؤں کدھر کو میں۔ پولیس والوں ہی نے ہمیں راستہ سمجھایا۔ ٹیکسی کو ہم نے گیٹ کے سامنے کھڑی ہوئی ٹیکسیوں سے کچھ فاصلے پر روک لیا، جہاں سے ہم دونوں جانب نظر رکھ سکتے تھے۔ محمد بھائی ایسی چیز نہیں تھا کہ نظر سے اوجھل رہ سکتا۔ میرا خیال تھا کہ اس کا 6 فٹ سے زیادہ قد اوسطاً 5 فٹ کے بنگالیوں میں نمایاں نظر آئے گا، مگر نازو نے کہا کہ اس کی بڑی بڑی مونچھیں پہلے نظر آئیں گی، لیکن ہم دونوں کے اندازے غلط ہو گئے۔ محمد بھائی نے 11:30 بجے ٹیکسی میں منہ ڈال کے کہا، السلام علیکم، تو میں اور نازو اچھل پڑے۔ وہ پیچھے سے آ گیا تھا۔ میں نے کہا، تم نے دیکھ لیا ہمیں؟ نازو نے کہا، آخر کیسے؟ پیچھے بیٹھے ہوئے وہ مسکرایا۔ اپن فون کیا تھا، کوئی سالہ آرامی بولا کہ وہ آنند کمار ورما ایک دم فراڈ مرڈر کر کے بھاگ گیا۔ اپن بولا کہ دارو پی کے کاہے کو بیٹھتا ہے ادھر؟ وہ بولا، خیر چھوڑو، یہ کیا لفڑا ہے؟ میں نے ٹیکسی چلاتے ہوئے کہا، پہلے تم بتاؤ کہ تم سیدھے ہماری طرف آ گئے تھے؟ بابا اپن ایک دم الو بھی نہیں ہے۔ جب ہم کو معلوم ہوا کہ تم بھاگ گیا ہے تو ہم سوچا اب ہم کدھر جاوے۔ پھر عقل ہم کو بولا کہ سالہ تم ایک دم بھوتو، تم کاہے کو ادھر ادھر جائے گا، وہ خود آ جائے گا ٹائم پر، لیکن چھپ کر آئے گا۔ اپن ابھی یہی دیکھتا پڑا تھا، پیچھے سے گزرا تو ایک ٹیکسی میں گپلا تھا، معاف کرنا اپن سمجھا ایسا، ایک چھوکرا اور ایک چھوکری لوگ ادھر کیا کرتا پڑا ہے، یہ دیکھنے کا واسطے آیا تو تمہارا شکل دیکھا، تم ابھی ایک دم سردار لگتا ہے کیا؟ اور یہ، میں نے نازو کی طرف اشارہ کیا، یہ سردار نہیں، سکہ بی بی۔ وہ بولا، ابھی ناراض نہیں ہوئے گا، تمہارا بی بی لوگ کا بیوٹی ایک دم خطرناک ہے کیا؟ نازو کچھ شرمائی۔ میں نے کہا، خطرناک کیسے؟ بابا جو ایک بار دیکھے گا دیکھتا رہ جائے گا، بھول نہیں سکتا۔ یہ خطرناک بات ہے کہ نہیں؟ اگر تم ہمارا بات مانے تو ہم بولے گا کہ اپنا بی بی کو اس سالہ آرامی ستار چودھری کا سامنے مت لے جاؤ۔ میں نے کہا، یہ میرا بی بی لوگ نہیں ہے۔ اچھا پھر کون ہے؟ محمد بھائی کان کھجا کے بولا، اپنا یار کا بی بی ہے۔ میں نے بتایا، اپن اکیلا ہے۔ تمہارا ایک بھی نہیں ہے؟ آدھا بھی نہیں ہے کیا؟ میں نے ہنس کے کہا، ایک ہے تو صحیح، مگر وہ بہت دور ہے، لاہور میں۔ ابھی یہ مرڈر کا کیا لفڑا ہے؟ تم کسی ہندو کو مارا؟ میں نے اسے ساری بات بتائی۔ وہ بڑے غور سے سنتا رہا۔ ابھی یہ ایک دم گپلا ہے۔ کیسا گپلا؟ میں نے کہا، سازش، کوئی تم کو پھنسایا، پھانسنے کا کوشش کیا۔ میں نے کہا، محمد بھائی تم آدمی ذہین ہو، یہ خیال تو مجھے بھی آیا تھا، مگر سوال یہ ہے کہ وہ کون ہو سکتا ہے؟ وہی سالہ حرامی ایڈی، اور کون؟ اپن شرط لگائے گا اور مونچھیں صاف کر دے گا ایک دم۔ میں نے کہا، شک کی بنیاد پر اتنی بڑی شرط مت لگاؤ، اپن بتائے گا۔ وہ بولا، ابھی گاڑی ادھر روکو، ہمارا ساتھ صرف تم جائے گا کیا؟
میں نے گاڑی روک دی اور نازو سے کہا تم میری واپسی کا انتظار کرو۔ کتنی دیر تک؟ جب تک میں واپس نہ آؤں۔ میں نے کہا یہ حکم ہے میرا۔ نازو نے کہا 1 گھنٹہ، اس کے بعد ایسی کی تیسی تمہارے حکم کی۔ کیا کرو گی آخر تم؟ ٹینک لے کر اندر گھس جاؤ گی؟ عقل نام کی کوئی چیز ہے اگر تمہارے پاس تو وہ ٹینک سے زیادہ کار آمد ثابت ہو سکتی ہے۔ میں واپس کیوں نہیں آؤں گا آخر؟ محمد بھائی میرے ساتھ جا رہا ہے، یہ تو واپس آئے گا۔ کوئی ایسی ویسی بات ہوگی تو تمہیں بتا دے گا۔ ایسا ویسا کوئی بات نہیں ہوگا، محمد بھائی نے اپنی مونچھوں کو بل دے کر کہا۔ بفرض محال میں نہ آیا تو تم واپس چلی جاؤ گی خاموشی سے، ورنہ گلو اور غالب کو کیسے پتا چلے گا کہ ہم پر کیا بیتی؟ اور سردار جی تو انہیں بند کرا دیں گے ٹیکسی کی چوری کے الزام میں۔ نازو نے سر ہلایا اور کہا اچھا جاؤ، خدا حافظ۔ میں اور محمد بھائی کچھ دور پیدل گئے، پھر ایک گیٹ کے سامنے محمد بھائی رک گیا۔ اس علاقے میں سب بالی شان کوٹھیاں تھیں جن کے ایسے ہی باری برکم مضبوط اور باروب گیٹ تھے۔ ہر گیٹ پر لائٹس نصب تھی اور چوکی دار اندر مورچہ بند بیٹھے تھے۔ محمد بھائی کی دستک پر چوکی دار نے گیٹ میں چھوٹی سی کھڑکی کا پٹ سرکا کے باہر دیکھا اور پھر بند کر دیا۔ چند منٹ انتظار کرنے کے بعد محمد بھائی نے گیٹ پر لات ماری۔ کھڑکی کے چوکٹے میں پھر وہی چہرہ نظر آیا، مگر اس بار بندوق کی نال پیچھے۔ کیا بات ہے، تمہارا نظر اتنا کمزور ہے کہ تم کو محمد بھائی بھی نظر نہیں آتا؟ پھر یہ نوکری چھوڑ دو، بیٹھو سڑک پر اور بھیک مانگو۔ اللہ کا نام پر اندھا محتاج کو 4 آنا۔ محمد بھائی نے بندوق کی نالی کو حقارت سے دے کر کہا۔ چوکی دار نے کہا اندھا تم سالہ، ہم کسی محمد بھائی کو نہیں جانتا۔ پھر جا کے اپنا باپ کو بولو، وہ جانتا ہے، اسی نے بلایا ہے ہم کو اس وقت۔ نہیں جائے گا تو ہم تمہارا بندوق کا نالی میں گھس جائے گا گولی کا مافک، اور تمہارا میں گھس جائے گا۔ چوکی دار اپنی بندوق سمیت غائب ہو گیا۔ غالباً اس نے اپنے انٹرکام پر چودھری سے رابطہ قائم کیا اور اجازت ملنے پر دروازہ کھول دیا۔ اس سے پہلے کہ محمد بھائی اسے قتل کرتا، چوکی دار نے اسے ہاتھ ملا کے کہا معاف کرنا محمد بھائی، ادھر جو آتا ہے ایسا مافک بولتا ہے، اور تم بعد میں ایسا مافک معافی مانگ کے جان بچاتا ہے۔ جاؤ، ہم بھی معاف کیا، محمد بھائی نے کہا، لیکن اپو نے ایک بات بولتا، کسی دن کوئی الٹا کھوپڑی والا آئے گا اور وہ تم کو معاف نہیں کرے گا۔ چوکی دار نے دانت نکال کے کہا پھینک آیا تھا 6 مہینے پہلے، اب قیامت کے انتظار میں لیٹا ہے کہیں، دنیا سے ایک دم غائب ہو گیا ہے، ابھی جاؤ۔ میں نے محمد بھائی کو کھینچ لیا۔ محمد بھائی بہت بڑا بدماش تھا جسے اپنی طاقت پر ناز تھا، مگر اس کے مقابل جو شخص تھا وہ جانتا تھا کہ بندوق کی گولی کے سامنے کوئی الٹی کھوپڑی والا بھی نہیں ٹھہر سکتا، اور اسے ناز تھا عبدالستار چودھری کی طاقت پر اور اس اختیار پر جو اسے عبدالستار چودھری نے بندوق کے ساتھ ہی دے دیا تھا۔ دبلا پتلا ہونے کے باوجود چوکیدار ہی زیادہ طاقتور تھا، کیونکہ وہ اپنے ہاتھ میں قانون کی لگام رکھنے والے مالک کا غلام تھا۔ مفلسی، غربت، بے روزگاری، خانہ جنگی اور انتشار کی سیاست کے مارے ہوئے ننگے بھوکے عوام کا لیڈر جتنا بڑا تھا، اتنی ہی بڑی کوٹھی میں رہتا تھا، اتنی بڑی کار میں گھومتا تھا اور اتنی ہی بڑی بلیک منی کا خزانہ رکھتا تھا۔ عبدالستار چودھری کی وسیع و عالی شان کوٹھی کی آتے میں اس وقت بھی درجن بھر کاریں کھڑی ہوئی تھی۔ کارکن جمع تھے اور ملاقات کے خواہاں ضرورت مند اس کی نگاہ التفات کے انتظار میں صبر کے ساتھ ذلت برداشت کر رہے تھے۔ میرا خیال تھا کہ سجوم میں میری باری شاید صبح ہوتے ہی آئے گی۔ میں ایک ڈرائنگ روم میں بیٹھ گیا جہاں دیوار کے ساتھ ساتھ لگے ہوئے صوفوں پر بہت سے اکڑی ہوئی گردنوں والے پہلے سے موجود تھے۔ انہوں نے مجھے بے نیازی اور ناپسندیدگی سے دیکھا، مگر محمد بھائی کی مونچھوں کی دہشت کے باعث خاموش رہے۔ یہ خواص کی انتظار گاہ تھی۔ میں عوام جیسا لگتا تھا، چنانچہ مجھے باہر برآمدے میں یا فرش خاک پر اپنی باری کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ بیجو جیسا ایک شخص سیکرٹری کے فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ وہ قمیض پتلون میں تھا اور حد سے زیادہ مستعد نظر آنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ اس نے محمد بھائی سے مسکرا کے ہاتھ ملایا، بنگالی میں آہستہ آہستہ بات کی، مجھے غور سے دیکھا اور ساری لا کے اندر چلا گیا۔ میں اور محمد بھائی اس کے واپس نکل آنے کے بعد بھی خاموش بیٹھے رہے۔ حیرت انگیز طور پر تمام خاص مہمانوں کو آدھے گھنٹے میں فارغ کر دیا گیا۔ کوئی 2 منٹ اندر ٹھہرا تو کوئی 10 منٹ۔ میں اس دروازے کو کھلتا بند ہوتا دیکھتا رہا جس کے پیچھے شاندار قالین، آفس فرنیچر اور پردوں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ آخرکار بجو سیکرٹری نے محمد بھائی کو اشارہ کیا اور ہم ایک ساتھ آگے بڑھے۔ ریوالور ابھی تک میری جیب میں تھا اور کسی نے چیک نہیں کیا تھا۔
میں دروازے سے گزرنے لگا تو اچانک ایک آلہ بیپ دینے لگا اور بجو سیکرٹری نے دوڑ کر میرا راستہ روک لیا۔ کیا ہے تمہارے پاس؟ اس نے ادھر ادھر ہاتھ مار کے کہا۔ میں نے کہا تم کیا تلاش کر رہے ہو؟ کوئی توپ یا ٹینک؟ یہ میٹل ڈیٹیکٹر پاگل نہیں ہے، اس نے برا سا منہ بنا کے کہا۔ این اس وقت جب وہ کپڑوں کی نچلی تہہ میں پوشیدہ ریوالور تک پہنچنے والا تھا، محمد بھائی نے جیب سے خنجر نکالا۔ ابے یہ لے۔ بجو نے اطمینان کا سانس لیا اور میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تھوڑا سا آگے بڑھ گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس قسم کے الارم نظر نہ آنے والی شعاؤں کی مدد سے کام کرتے ہیں۔ یہ شعائیں جسم سے تو گزر جاتی ہیں، مگر درمیان میں دانت کی بنی ہوئی چیز آ جائے تو روشنی کی یہ شعائیں رک جاتی ہیں اور سرکٹ بریک ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے ٹی وی کے ریموٹ کنٹرول کسی چیز کے درمیان میں خائل ہونے سے کام نہیں کرتے۔ میں ان ناقابل دید شعاؤں کی زد سے نکل گیا تھا اور بجو سیکرٹری ایک مہلک خنجر برآمد کرنے کے بعد مطمئن ہو گیا تھا کہ اس نے حفاظتی نظام کی اطلاع پر فرد شناسی کا بہترین مظاہرہ کیا۔ محمد بھائی اور بجو کے درمیان کچھ تلخ کلامی بھی ہوئی، مگر پھر اندر سے عبدالستار چودھری نے انٹرکام پر کچھ کہا اور ہمیں فوراً شرف باریابی حاصل ہو گیا۔ عبدالستار چودھری ادھیڑ عمر، انتہائی خنانٹ نظر آنے والا، پرفریب ظاہر و باطن کا مالک شخص تھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، مگر آنکھیں دل کے کینہ کی چگلی کھاتی تھی۔ خاص سیاست دانوں کی طرح اس نے بھی مجیب کی وضع قطع بنا لی تھی۔ اس کے پیچھے سنہری فریم میں مجیب کی قد آدم تصویر آویزاں تھی اور میز پر عوامی لیگ کا جھنڈا تھا۔ مجھ سے ہاتھ ملانے کا احسان کرتے ہی وہ بولا، تمہارا دوست گم ہوا ہے، کیا تمہیں معلوم ہے وہ ملٹری انٹیلیجنس کی تحویل میں ہے؟ میں نے کہا مجھے معلوم ہے۔ اس نے ہاتھ باندھ کر ٹہلنا شروع کیا۔ پھر تو تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا اس کو کس الزام میں پکڑا گیا ہے؟ میں نے کہا معلوم ہے، اس کا جرم یہ ہے کہ وہ پاکستانی ہے۔ عبدالستار چودھری ایک جھٹکے سے مڑا اور غصے سے بولا، پاکستانی تم بھی ہو؟ پھر تو تم بھی مجرم ہوئے۔ کیا میں تمہیں بھی ملٹری کے حوالے کر دوں؟ اگر تم سمجھتے ہو کہ اب محمد بھائی نے فوراً مداخلت کی، ابھی کام کا بات کرو نا چودھری صاحب سے، کاہے کو فالتو بک بک کرتا ہے؟ میں نے کہا چودھری صاحب، کل تک آپ بھی پاکستانی تھے، آج اگر آپ نے اپنی قومیت بدل لی ہے تو کیا ہوا؟ آپ کا تشخص تو نہیں بدلا۔ آپ کل بھی مسلمان تھے، آج بھی ہیں الحمدللہ، اور مرتے دم تک رہیں گے میری طرح، بالکل اسی طرح جیسے ہندوستان کی آزادی کے وقت میں ہندوستانی تھا۔ 14 اگست 1947 کو پاکستانی ہو گیا، مگر میرے اور آپ کے درمیان ملی رشتہ وہی ہے۔ چودھری چلتے چلتے رک گیا۔ اچھا بس کرو یہ بھاشن، میرے پاس فضول باتیں سننے کے لیے وقت نہیں ہے۔ میں نے کہا وقت نہیں ہے یا حوصلہ نہیں ہے سچ سننے کا؟ آپ ہمیشہ کہتے ہیں بلکہ فرماتے ہیں، لوگ سنتے ہیں اور پھر تعریف کرتے ہیں۔ ایک بڑے سیاست داں میں یہ خوبی سونے پر سہاگا ہوتی ہے کہ وہ خو گرے خم سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے۔ خلاف توقع چودھری مشتعل نہیں ہوا۔ اس نے کہا بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ گیا۔ میرا تو خیال تھا کہ اب باپ مجھے مرغا بننے کو کہیں گے۔ تم نے ابھی ایک شعر پڑھا تھا، اقبال کا تھا نا؟ میں نے کہا مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ آپ ہمارے قومی شاعر کو جانتے ہیں۔ وہ تمہارا قومی شاعر ہے؟ چودھری پھر اپنی وسیع گھومنے والی کرسی پر میز کے دوسری طرف بیٹھ گیا۔ ہمارا قومی شاعر ٹیگور ہے۔ ویسے شاعر کسی قوم کی ملکیت نہیں ہوتا، انسانیت کا ورثہ ہوتا ہے۔ تم نے ٹیگور کو پڑھا ہے؟ میں نے شرمندہ ہو کر کہا میری بدقسمتی اور جہالت ہے کہ میں نے گیتا تک نہیں پڑھی، جس پر ادب کا نوبل پرائز ملا تھا۔ تمہارے قومی شاعر کو صرف انگریزوں سے خطاب ملا تھا۔ چودھری نے تن سے کہا تمہارے سب قومی لیڈر انگریز کے پٹھو تھے، اس لیے انہیں یہ خطاب دیا گیا تھا۔ میں نے برہمی سے کہا وہ خطاب انہوں نے جوتے کی طرح کھینچ مارا تھا انہی انگریزوں کے منہ پر۔ اس وقت وہ تمہارے بھی لیڈر تھے۔ تم نے بھی قائد اعظم زندہ باد بن کے رہے گا پاکستان کے نعرے لگائے ہوں گے اور پاکستان کے اصول کی جد و جہد میں اسی طرح بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہوگا جیسے آج پاکستان کو توڑنے اور بنگلہ دیش بنانے میں لیا ہے۔ بکواس بند کرو، چودھری نے میز پر مکہ مارا۔